नंबर 3, इनके अंदर जो बदअमनी फैली हुई है, हम इनके फसाद और बदअमनी को अमन व अमान और सलामती में तब्दील कर देंगे। हमारा मौजू जो है अबदी अमन। इस्लाम आया, अमन का पैगाम लेके आया। इस्लाम जितना आम होता गया उतना ही ज्यादा अमन कायम हुआ। तो कहा जा सकता है कि इस्लाम पर जितना ज्यादा लोग अमल करेंगे, इस्लामी अहकाम की जितनी पाबंदी होगी, दोस्तों उतना ही ज्यादा अमन रहेगा। जब तक इस्लाम पर हम कायम है, अमन है, इस्लाम अगर हमने छोड़ दिया तो ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, दुनिया में हर जगह फसाद रहेगा, कहीं भी इंसान को अमन नसीब नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि अमन हमेशा रहे तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में बड़ी वज़ाहत के साथ बयान किया कि अगर अमन हमेशा कायम रहेगा तो तौहीद की बरकत से कायम रहेगा। तौहीद के खत्म कर देने के बाद इस कायनात में कभी भी अमन कायम नहीं रह सकता। अगर इस कायनात में एक अल्लाह के अलावा कई अल्लाह होते तो दुनिया में ऐसा फसाद फैलता कि न जमीन बाकी रह जाती न आसमान बाकी रह जाता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब करीब आए तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, फौरन आप करीब आने के बाद दूर हट गए, कुछ दूर जाकर के खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो सहाबे कराम उनके चेहरे की रंगत बदली हुई थी। आपने उनसे पूछा, क्यों परेशान हो, मैं क्यों हट गया, तुम हमसे पूछते क्यों नहीं? आपने साथ रमाया, राई तो माला कहीं नहीं यदुस्सान फी यही मिल से मारिल जन्नह औ कमा काला अलैहिस्सलाम। मैं करीब गया तो मैंने देखा दो फरिश्ते हैं और दोनों फरिश्तों के हाथ में जन्नती ग़िज़ाएं हैं, यदुस्सान फी यही, और बारी बारी दोनों फरिश्ते इसके मुंह में खाना डाल रहे हैं। फ़अलिम तो अन्नहु काना जायन, ये भूखा प्यासा तुम्हारा भाई था, अल्लाह ताला इसको खाना जन्नत का खिला रहा है। अल्लाह अकबर। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने साथ फरमाया, ऐ लोगो तजहीज़ तकफीन का इंतजार करो। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा अदा करने के बाद सहाबे कराम कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो हादा मिनल लदीना, तुम्हें मालूम है कि दुनिया में अमन व अमान किसको नसीब होता है? दुनिया में अमन व अमान, कब्र में अमन व अमान, हशर में अमन व अमान, सारी दुनिया आखिरत में हर जगह अमन व अमान किनको नसीब होगा बता सकते हो? आपने फरमाया, हादा मिनल लदीना, ये तुम्हारा भाई है जिनके मुतालिक अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क से बचाया, उनके लिए दुनिया और आखिरत में अमन व अमान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसी अकीदे पर, इसके ईमान खालिस की बिना पर अल्लाह ने इसको अमन व अमान नसीब फरमाया है। ये उन खुश नसीबों में से है जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक सूरत अल-अनआम की इस आयत में किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। अब आज हमारे यहाँ मामला ये है कि ऊपर वाले की इबादत तो हफ्ते में एक दिन, बल्कि बुरा न समझें तो 90% मुसलमान सिर्फ रमजान में अल्लाह की इबादत करता है। तौहीद खत्म हुई, इस दुनिया से अमन व अमान चला गया। ओती जिससे तौहीद फैली जहां में, रहा शिरक बाकी न वहमो गुमा में। हमेशा से इस्लाम था जिस पना था, वो दौलत भी खो बैठे आखिर मुसलमान। अल्लाह ताला से दुआ करो तौहीद हमेशा कायम रहे, और जब तक तौहीद कायम रहेगी उस वक्त दुनिया में अमन अमान बरकरार रहेगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, जरा एक निगाह डालें, दुनिया में जिन मुल्कों के अंदर जितनी ज्यादा तौहीद है उतना ही ज्यादा आज भी अल्लाह ताला ने अमन अमान कायम रखा है। नंबर 2, मेरे भाइयों, अगर अमन अमान चाहते हैं तो सिर्फ हफ्ते में एक दिन नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ रमजान में मुसलमान नहीं बनना पड़ेगा।
امن و امان کے کچھ وعدے ہیں. سورت نور کی آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. امن کیسے قائم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل صالح کریں. 3 باتوں کا وعدہ ہے. پہلی بات اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جیسے پہلے لوگوں کو ہم نے زمین کی بادشاہت عطا کی تھی، ویسے ہی زمین پر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو دوبارہ امن و امان نصیب کریں. نمبر 2 وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ہم ان کے دین کو، جو دین ہم نے ان کے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، ہم اس کو دنیا میں دین کے قدم کو خوب مضبوط جما دیں گے. دین خوب مضبوط رہے گا، قائم رہے گا. نمبر 3 وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ان کے اندر جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ہم ان کے فساد اور بدامنی کو اللہ نے بیان فرمایا امن و امان اور سلامتی میں تبدیل کر دیں گے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح صرف ایمان پر نہیں، توحید پر نہیں، توحید کے ساتھ ساتھ عمل صالح اگر ہم کرتے رہیں گے تو توحید اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں 3 اعلیٰ درجے کی نعمتیں عطا کرے گا. ایک تو ہے حکومت بادشاہت ہماری ہوگی، قوت و طاقت ہماری ہوگی، ہم حاکم ہوں گے، ساری دنیا محکوم ہوگی. نمبر 2 اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے دین کی جڑیں خوب مضبوط کر دیں گے، دین کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نمبر 3 اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ہم ان کے ہاں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، نہ مسجد میں امن، نہ بازار میں امن، نہ شادی حال میں امن، نہ اجلاس میں امن. اللہ اکبر. ابھی جو رمضان گیا ہے، ایک شخص مسلم ملک کا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم اگر رمضان میں اعتکاف کرے تو اعتکاف کرنے کے لیے تنخواہ دے کر کے 2 باڈی گارڈ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے اور 2 باڈی گارڈ کو تنخواہ دینا ہے؟ کہا کہ ہاں. میں نے کہا کیوں؟ مسجد میں کیوں؟ کہا میں نے ایک بگلا بنا رکھا ہے، گھر پر ایک گاڑی کھڑی ہے، دبئی سے گیا اور اگر اعتکاف کیا تو کہیں ایسا نہ ہو ہم اعتکاف میں اکیلے بیٹھے رہیں، 2-4 آدمی آئیں اور کہیں جتنا ہے سب کچھ نکال کر کے دے دو ورنہ مار ڈالیں گے. اللہ اکبر. مسجدیں بھی اللہ کی قسم امن و امان کی نہیں رہ گئی ہیں. یہ بدامنی کیوں پھیلی ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا اگر ایمان اور عمل صالح کرنے لگو، ایمان بھی خالص ہو اور عمل بھی تمہارا سنت کے مطابق ہو اور پابندی کرنے لگو تو یاد رکھو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم تمہارے ہاں سے فساد کو ختم کر دیں گے، امن و سلامتی کا گہوارہ ہوگا، پوری دنیا کے اندر امن و امان پھیل جائے گا اگر تم نے ایمان اور عمل صالح کرنا شروع کر دیا. لیکن شرط کتنی ہے؟ 5. نمبر 1 ایمان خالص. نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل صالح. نمبر 3 یعبدوننی اللہ کی عبادت. اللہ اکبر. خالص اللہ کی عبادت کی جائے. افسوس سر افسوس، عیسائی ہمارا اللہ کو ہفتے میں 1 دن پہچانتا ہے، سنڈے کو، اور یہودی بھی 1 ہی دن پہچانتا ہے، سیٹرڈے کو، اور یہ مسلمان بھائی بھی مسلمان فرائیڈے کو بنتا ہے. یہ مسلمانت کر رہا ہے. میرے بھائیو، جب اتنا زیادہ ہم فرائض کو ترک کریں گے تو ہمارا ایمان کس کام کا رہے گا اور امان کہاں برقرار ہوگا؟ رمضان لگا، ٹوپی خریدی، ایک کرتا لے لیا، اور اگر جوتا چوری ہونے کا ڈر نہ ہو تو جوتا بھی نیا لے کر کے آئے، لیکن سوچتا ہے نیا جوتا پہن کے جائے گا تو واپس نہیں لوٹیں گے. اسی لیے ایک ٹوپی نیت کرتا ہوں رمضان میں وہ پہن کر کے نماز پڑھنے کی، ایک لنگی، ایک کرتا خریدا اور اب رمضان بھر مسلمان ہے اور اتنا پکا نمازی بن جائے گا کہ 1 ہفتے تک پرانے نمازیوں کو اگلی صف میں جگہ نہیں ملتی. لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ اب 20 کے بعد 10 صفیں تھی تو 5 ہو گئی اور گھٹنے لگا. آخر میں اگر 27ویں شب نہ آئے تو 20 رمضان کے بعد وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں جو اصلی اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے.
ہم اگر فرائض کی پابندی نہیں کر سکتے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے لوگوں نماز قائم کرو، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ واٹس ایپ پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نمازی تو سب سے بڑی چیز تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے، ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ جانیے شیخ سہیل رحمانی سے، ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اللہ نے وعدہ کیا اگر ایمان اور عمل صالح کرنے لگو، ایمان بھی خالص ہو اور عمل بھی تمہارا سنت کے مطابق ہو اور پابندی کرنے لگو، تو یاد رکھو اللہ نے ارشاد فرمایا
ہم تمہارے یہاں سے فساد کو ختم کر دیں گے، امن و سلامتی کا گہوارہ ہوگا، پوری دنیا کے اندر امن و امان پھیل جائے گا اگر تم نے ایمان اور عمل صالح کرنا شروع کر دیا۔ لیکن شرط کتنی ہے؟ 5۔ نمبر 1 ایمان خالص، نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل صالح، نمبر 3 یعبدوننی اللہ کی عبادت، اللہ اکبر، خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ افسوس سر افسوس، عیسائی ہمارا اللہ کو ہفتے میں ایک دن پہچانتا ہے، سنڈے کو، اور یہودی بھی ایک ہی دن پہچانتا ہے، سیٹرڈے کو، اور یہ مسلمان بھائی بھی مسلمان فرائیڈے کو بنتا ہے، یہ مسلمانت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، جب اتنا زیادہ ہم فرائض کو ترک کریں گے تو ہمارا ایمان کس کام کا رہے گا اور امان کہاں برقرار ہوگا؟ رمضان لگا، ٹوپی خریدی، ایک کرتا لے لیا، اور اگر جوتا چوری ہونے کا ڈر نہ ہو تو جوتا بھی نیا لے کر کے آئے، لیکن سوچتا ہے نیا جوتا پہن کے جائے تو واپس نہیں لوٹیں گے۔ اسی لیے ایک ٹوپی نیت کرتا ہوں رمضان میں وہ پہن کر کے نماز پڑھنے کی، ایک لنگی، ایک کرتا خریدا، اور اب رمضان بھر مسلمان ہے، اور اتنا پکا نمازی بن جائے گا کہ ایک ہفتے تک پرانے نمازیوں کو اگلی صف میں جگہ نہیں ملتی۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ اب 20 کے بعد 10 صفیں تھی تو 5 ہو گئیں اور گھٹنے لگا، آخر میں اگر 27ویں شب نہ آئے تو 20 رمضان کے بعد وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں جو اصلی اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے۔ ہم اگر فرائض کی پابندی نہیں کر سکتے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے لوگوں نماز قائم کرو، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ واٹس ایپ پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نمازی تو سب سے بڑی چیز تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری قوم پر فرعون بڑا ظلم کر رہا ہے، بڑی بدامنی پھیلی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے فرعون اس کی قوم کی طرف سے، ذرا کچھ مدد فرما دے تاکہ میری قوم کو نجات مل جائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے موسیٰ اپنی قوم کو امن و امان کی دعا مانگ رہے تھے تو میں نے موسیٰ کو کہا امن و امان میرے اوپر چھوڑو، پہلے اپنا کام کرو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو کہا ہر محلے میں مسجدیں بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یاد ہوگا کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوں گے، قرآن رمضان میں پڑھا ہوگا لیکن فلمیں ایک دن نہیں چھوٹی ہوگی، قرآن سے ہمیں روک دیا گیا۔ رہ گئی بات نماز کی، تو نماز میں سارا اسلام نماز ہی میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تو نماز تو پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، یہ آج ساری باتیں آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ میرے بھائی مصیبت آئے تو نماز۔ سنن ابی داؤد کی روایت، جب نبی علیہ السلام کو کان اذا حضبہ امر، جب اللہ کے نبی کو کوئی ٹینشن ہوتا، کوئی الجھن ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، وضو کیے نماز پڑھنے لگے اور فرماتے لوگو قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دماغ کے الجھن کا علاج اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج نماز تو نہیں پڑھیں گے، زیادہ بے چینی ہے، زیادہ قلق ہے، زیادہ پریشانی ہے، تو کہیں کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ میرے بھائیو، ہر مشکل کا علاج اللہ نے نماز میں رکھا تھا، لیکن ہم نے نماز رمضان کے لیے خاص کیا، اور اگر کبھی مشکل ہوئی تو جمعے میں آ جاتے۔ یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہمارا پارٹنر روم ہم کو ٹیلی فون کر کے دھمکی دیا، ملا مجھے فجر میں نہیں جگانا، ملا اپنی ملا گیری رکھو، ہمیں فجر میں نہیں جگانا۔ کہا کیوں؟ کہا میں ایسی برادری سے ہوں جو صرف جمعے کو نماز پڑھتے ہیں۔ لو، پوری جماعت، پوری برادری کو بدبخت جو ہے بدنام کر رہا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ہے حال میرے بھائیوں۔ جب انسان شرک کرتے کرتے اتنا ذلیل ہو جائے، ایمان اور عمل صالح، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
सुम्मा रददनाहु, पढ़ो, याद है किसी को? सुम्मा रददनाहु अस्फला, अल्लाह अकबर। है तो बड़ा अच्छा, लेकिन ईमान और अमल सालेह छोड़ दिया तो अपने जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो गया। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, सारी मुश्किलात का इलाज अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज रखा। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ऐ लोगों तुम नमाज कायम करो, नमाज तुम्हें बेहयाई और बुराई से रोकने वाली है। यही नमाज वो चीज है, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, जिक्र इलाही का सबसे बड़ा जरिया अल्लाह ने नमाज को रखा है। इसलिए फरमाया मूसा वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए, मुझे याद रखने के लिए मूसा जो है नमाज पढ़ा करो। नमाज पूरी की पूरी जिक्र है। और अगर ये मुसलमान, ये नौजवान, ये हमारे बच्चे, ये हमारे बूढ़े और ये हमारी माएँ और बहनें बच्चियां अल्लाह की कसम अगर नमाज पढ़ने लगे, नमाज के जरिए रब को याद करेंगी, तो फदकुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो मुझे याद करोगे तो हम भी तुम्हें याद रखेंगे। हफ्ते में एक दिन याद करोगे, साल में एक महीना याद करोगे, तो मेरे भाइयों कभी भी अल्लाह ताला के यहाँ से अमन अमान और मुसलमानों इज्जत की तवक्को नहीं रखना। ये 5 शर्तें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सालेह, नंबर 3 इबादत इलाही, नंबर 4 शिर्क से बचना। याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, अमन उनको हम देंगे जो मेरी इबादत करेंगे, ला युशरिकून बी शैया, और हमारे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। 5वीं शर्त मेरे भाइयों, अगर अमन बरकरार रखना है, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, ऐ लोगों अगर ये 5 बातें तुमने किया तो हम तुम्हारे अंदर फसाद को, बदअमनी को खत्म करके हम तुम्हारे यहाँ अमनो अमान पैदा कर देंगे, अमनो अमान बहाल कर देंगे। ये कब होगा दोस्तों? जब इंसान सिद्क़ के दिल के साथ ये 5 शर्तें कायम करे, ईमान, अमल सालेह, तौहीद, शिर्क से इज्तिनाब, वमन कफर बाद ज़ालिका, हर किस्म के मुनकरात और गुनाहों और बुराइयों से बचना। अल्लाह ताला ये 5 शर्तें हमारे अंदर पैदा कर दे। नंबर 3, अगर हम चाहते हैं अमन अमान बरकरार हो तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनो। नाशुक्री एक ऐसा बदतरीन गुनाह है कि इंसान अगर नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, ऐ लोगों नाशुक्री का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया बड़े वाज़ेह तौर पर सूरतुन निसा के अंदर, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, लोगों अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुमको अजाब दे अगर ईमान के साथ शुक्रगुजारी करते रहो। अल्लाह किसी को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक ये 3 चीजें उनके यहाँ पाई जाएं, अल इस्तिग़फ़ार व दुआ, शुक्र। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, मेरे बंदो अगर तुम ईमान के बाद अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने रहो तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे। सूरतुल अनफाल में, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ऐ नबी अगर ये लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, अपने गुनाहों पर रोते गिड़गिड़ाते रहें, तो मैं इनको कभी अजाब नहीं दूंगा। तो सूरत फुरकान की आखिरी आयत, कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फक़द कज़्ज़बतुम फसौफ यकूनु लिज़ामा, ऐ लोगों अजाब के मुस्तहिक तो तुम हो गए हो, लेकिन अभी रो रो करके दुआएं मांगने वाले तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, इसलिए दुआओं के बरकत से अभी तक अजाब रुका हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی